الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ظاہری گناہ۔ جی ہاں، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ الکریم فحش گوئی سے متعلق کچھ باتیں سننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اپنے اس سے پہلے ایپیسوڈ میں بھی ہم اس طرح کی گفتگو کر چکے ہیں کہ زبان کی بہت ساری آفتوں میں ایک آفت فحش گوئی کرنا بھی ہے۔ جی ہاں، فحش گوئی ہے کیا، اس سے بچنا کیسے ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اس کے احکامات کیا ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المومنی خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں کہ جو کچھ سنیں گے، سیکھیں گے، اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، فحش گوئی کی تعریف کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فحش کا لغوی معنی ہے برا اور گندا قول و فعل۔ قول کہتے ہیں بولنے کو، فعل یعنی عمل۔ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں جن امور کو برا سمجھا جاتا ہے ان کو صاف اور واضح لفظوں میں بیان کر دینا فحش گوئی کہلاتی ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے کہ جن امور کو برا سمجھا جاتا ہے ان کو صاف اور واضح لفظوں میں بیان کر دینا۔ ایک ایگزامپل، بعض لوگ شادی کے اپنے واقعات جو ہیں وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے بیہودہ قسم کی فلمیں دیکھنے کے بعد اس کے دیکھے ہوئے سین گھر میں یا دوستوں میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کی کچھ اگزامپل میں نے آپ کو بیان کی۔ فحش گوئی کے متعلق مختلف احکام ہیں۔ نمبر 1، فحش گوئی گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر مجبوراً کسی ایسی بات کا ذکر کرنا پڑے، مثلا علاج کے لیے طبیب سے کوئی بات کرنی ہے، ڈاکٹر سے علاج کے لیے کوئی بات کرنی ہے، تو واضح الفاظ استعمال کرنے کے بجائے اشارتاً چھپے لفظوں میں بیان کر لیں۔ کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسی بیماری تکلیف ہے کہ جس کو اوپنلی نہ بولتے ہوئے اس کو اشارتاً بتا دے کہ بھئی مجھے فلاں فلاں اس طرح کا فلاں جگہ پر پرابلم ہے۔ اسی طرح عورتوں کا ذکر بھی اشارتاً کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے، لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ تمہاری بیوی نے یہ بات کہی، بلکہ یہ کہا جائے کہ گھر میں یوں کہا گیا ہے، گھر سے یوں کہا گیا ہے، یا بچوں کی امی نے یہ کہا ہے۔ یہ وہ انداز ہیں کہ جو انسان کا علم، عمل، ادب، تہذیب یہ دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے۔ نمبر 4، جس شخص میں کچھ عیوب ہوں جن سے وہ شرماتا ہو انہیں واضح الفاظ میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ مثال کے طور پر برس یا گنج کی بیماری اور بواسیر، پائلس، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اسے ایک مرض ہے جس کے سبب وہ تکلیف میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ایک شخص ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں، ان کے بیٹھنے کی جگہ پر فنسی ہو گئی، ایک پھوڑا ہو گیا، تو ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، تو کسی نے پوچھا بھائی کیا ہوا، تو انہوں نے اپنے اس مقام کا ذکر کرنے کے بجائے کہا کہ بیٹھنے میں پرابلم ہے، بیٹھنے کی جگہ آزمائش ہے۔ اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جو آپ کی شرم و حیا کو اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ شرم و حیا جو ہے نا، یہ ایک سمجھے انسان کا، ایک مسلمان کا زیور ہے۔ جتنی شرم و حیا زیادہ ہوگی اتنی فحش گوئی سے بچنے میں مدد ملے گی، ورنہ جس کی حیا رخصت ہو جاتی ہے، جس کی رخصت ہو جاتی ہے، حیا میں کمی ہوتی ہے، شرم و حیا اس کی کم ہوتی ہے، تو وہ پھر جو ہے فحش کلامی کرنے میں کوئی اس کو ڈر، جھجک اور گھبراہٹ نہیں ہوتی،
ورنہ جس کی حیا زیادہ ہوتی ہے اس کا ایک تو کلام کم ہوتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا پرابلم اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ بہت احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہے۔ قوم لوط کی بد اعمالیوں کے بیان میں ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ کنز الایمان، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور راہ مارتے ہو اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو؟ تفسیر خزائن العرفان میں اس حصے اور اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو کے تحت ہے جو عقلاً و عرفاً قبیح و ممنوع ہے، جیسے گالی دینا، فحش بکنا، تالی اور سیٹی بجانا، ایک دوسرے کے کنکریاں مارنا، رستے چلنے والوں پر کنکریاں وغیرہ پھینکنا، شراب پینا، مسخرہ اور تمسخر اور گندی باتیں کرنا، ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ ذلیل افعال و حرکات ہیں۔ اب یہ ساری گفتگو جو ابھی میں نے کی نا، اس کو پڑھتے پڑھتے ہی جیسے کو ایک وہ عجیب و غریب قسم کے نوجوان بھی ہوتے ہیں جن کے اندر اس طرح کی شرارتیں ہوتی ہیں، اور یہ 2 3 4 ایک طرح ایک ہی مزاج اور انداز کے دوست ہوتے ہیں نا، ان میں آپ کو یہ بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ ان میں یہ سب چھچورے پن بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 4 طرح کے شخص اہل جہنم کی تکلیف میں اضافہ کر دیں گے۔ وہ کھولتے پانی اور آگ کے درمیان بھاگتے پھرتے اور ویل و ثبور یعنی ہلاکت مانگتے پھرتے ہوں گے۔ ان 4 میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے منہ سے خون اور پیپ بہہ رہا ہوگا۔ جہنمی کہیں گے، اس بدبخت کو کیا ہوا کہ ہماری تکلیف میں اضافہ کیے دیتا ہے؟ جواب ملے گا، یہ بد نصیب خبیث اور بری بات کی طرف متوجہ ہو کر لذت اٹھاتا تھا۔ بعض کی ہوتی اس طرح کی خصلت کہ جہاں کوئی گندی اور بیہودہ قسم کی بات شروع ہونا تو جیسے وہ بالکل انرجی آ جاتی ہے ان کے اندر، اور پوری توجہ کے ساتھ اس طرح کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ فلم کی باتیں سن لیں، فلم میں کیا ہوا اس کی سمری کو بیان کر رہا ہو گیا، 2 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کے میں بتاتا ہوں کیا کیا تھا اس میں، کون کون سے شارٹس تھے۔ اب وہ بیٹھ کر دوستوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، گھر میں گھر والوں کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر جو گناہوں میں اور اس طرح کی فحش گفتگو میں انٹرسٹ لینے والے لوگ ہوتے ہیں بڑے مزے لے لے کر سن رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایسے ہی لوگوں کو اگر قرآن و حدیث کی بات سنائی جائے، اللہ رسول کا کلام سنایا جائے، نیکی کی دعوت سنائی جائے، کوئی اچھی بات بتائی جائے تو ان کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہوتی، اور یہ جو ہے وہ موبائل میں لگ جاتے ہیں، اس وقت ان کی توجہ بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، قرآن و حدیث کی بات بے توجہی کے ساتھ سننا یہ مسلمان کی صفت ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی دین کی بات ہوگی نا تو سنیں گے نہیں، لیکن ہاں فحش کلامی ہو، پھر وہ معاذ اللہ دوست وغیرہ بیٹھ کر لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہوں، یا پھر اپنی اب تو دور مطلب آپ کو میں کیا عرض کروں اس موضوع پر کہ دوست لوگ بیٹھ کر کیسی کیسی باتیں کرتے ہوتے ہیں، کسی بے حیائی کی گری ہوئی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان کی باتیں ریکارڈ کر کے ان کو ہی سنائی جائے نا تو ان کو احساس ہو گیا، اور ہم اتنی گندی باتیں کرتے ہیں، ہماری گفتگو میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی بے حیائی کی باتیں ہیں۔ قیامت کے دن یہی بیہودہ باتوں کو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پڑھ کے سناؤں گا؟ شرم سے پانی پانی ہو جائے کہ اگر واقعی حیا والا آدمی ہو تو۔ لیکن بیٹھ کر وہ گرل فرینڈ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لڑکیاں بیٹھ کے بوائے فرینڈ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر معاذ اللہ بے حیائی والے معاملات پر تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، ذکر ہو رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح کی شارٹ ریلز دیکھ رہے ہوتے ہیں، شارٹ کلپیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس طرح کے گناہوں بھرے معاملات پر اور فحش گوئی پر ابھارنے والے ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ چل رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، اللہ پاک ہمیں ان بری عادتوں سے بچائے۔ فحش گوئی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے کچھ اسباب بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ الکریم بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ احیاء العلوم کی جلد 3 میں پیج نمبر جو ہے یہ 454 سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، فحش کلامی سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فحش کلامی سے بچو، کیونکہ اللہ عز و جل فحش اور فحش کہنے کو پسند نہیں فرماتا۔ حسن اخلاق کے پیکر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مرنے والے مشرکین کو گالی دینے سے بھی منع فرمایا، اور ارشاد فرمایا ان کو گالی نہ دو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو وہ ان تک نہیں پہنچتا، بلکہ تم زندوں کو اذیت دیتے ہو۔ سن لو، بد کلامی کمینگی ہے۔
میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مومن عیب لگانے والا، لعنت کرنے والا، فحش گو اور بے حیا نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر فحش کلام کرنے والے پر جنت کا داخلہ حرام ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، فحش گوئی اگر انسانی شکل میں ہوتی تو برے آدمی کی صورت میں ہوتی۔ مزید سنی، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد کلامی اور بیان منافقت کے شعبوں میں سے 2 شعبے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا اب بھی فحش گوئی سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل فحش کلامی کرنے والے، بے تکلف فحش کہنے والے اور بازاروں میں چلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور میرے والد صاحب میرے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک فحش گوئی اور بے تکلف فحش کلامی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی۔ کیا ایک مسلمان اپنے آپ کو فحش گوئی سے نہیں روکے گا؟ کیا وہ گناہوں بری باتوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا؟ ناظرین، ہر اس کام سے، ہر اس فعل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا جو ہمیں جہنم میں گرا سکتے ہیں، دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اور ان باتوں کو سیریس لینا ہوگا۔ ہر کوئی مسئلہ نہیں، مولانا لوگ تو ڈراتے رہتے ہیں۔ بھئی ڈراتے نہیں ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اگر اب بھی نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ اور اتنی حضور کی حدیثیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں، فحش کلامی سے روکا ہے میرے آقا نے۔ یہ حسن اسلام کا کہ ہمیں ہر بری چیز سے روکا جاتا ہے، ہمیں وہ کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے جو اللہ رسول کی رضا کا سبب بنے، جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو، ہماری آخرت بھی بہتر ہو، قیامت میں رسوائی نہ ہو، بلا حساب جنت کا داخلہ مل جائے۔ اعمال نامہ پڑھ کر سنانے کا اگر موقع آئے تو شرمندگی نہ ہو۔ آپ خود سوچئے نا ناظرین کہ جتنی بھی فحش گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، جو بھی اس وقت مجھے سن رہے ہیں، اگر مجھے سننے والوں میں کوئی ایسا ہے جو فحش کلامی کرتا ہے، بیہودہ بات کرتا ہے، اس طرح کا عمل کرتا ہے، تو اگر وہ ساری باتیں کہیں لکھ لی جائیں اور آپ کی نظر میں جو بہت زیادہ معزز افراد ہیں، جن کو آپ بہت عزت دیتے ہیں، ویلیو دیتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے آپ سے کہا جائے کہ ذرا ان کے سامنے یہ پڑھ کر سنا دیں۔ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو 2 دوستوں نے بیٹھ کر فحش گفتگو کی یہاں وہاں کی، ذرا یہ پڑھ کے سنا دیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ پڑھ کے سنا سکتے ہیں؟ یقیناً آپ کے ضمیر سے، آپ کے اندر سے آواز آئے گی، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کیسے بتاؤں یہ ساری باتیں جو بھی ہم نے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کی ہیں۔ شرمندگی ہوئی نا، شرم آئی نا، احساس ہوا نا آپ کو کہ یہ نہیں بولنے جیسی باتیں نہیں ہیں، یہ مہذب لوگوں کے سامنے میں کیسے بتاؤں؟ تو جب بندے ہو کر بندوں سے ڈر رہے ہیں، بندوں کے سامنے ہماری یہ باتیں نہ آ جائیں، ہم ان کے سامنے رسوا نہ ہو جائیں، تو سوچیے نا قیامت کا وہ ہوش ربا دن جو ہوگا، وہ منظر یاد کریں، وہ ہولناکیاں یاد کریں، قیامت کی ہولناکیاں یاد کریں کہ اس وقت اگر مجھے یہ سارا پڑھ کر سنانے کا کہا گیا، انبیاء اکرام ہوں گے، صحابہ اکرام ہوں گے، اولیاء اکرام ہوں گے، شہداء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، صالحین ہوں گے، ہمارے والدین بھی ہوں گے، پیر و مرشد بھی ہوں گے، اولیاء کاملین بھی ہوں گے، اگلے پچھلے سب ہوں گے، اور سب کے سامنے اگر ہمیں یہ ہماری بد کلامی اور فحش کلامی، فحش گفتگو یہ پڑھ کر سنانے کا کہا گیا، کیسی شرمندگی ہوگی؟ سوچیے تو صحیح۔ آج وقت ہے نا ہمارے پاس، ابھی سانسیں چل رہی ہیں نا، ابھی زندہ ہے نا، ابھی دنیا سے نہیں گئے نا، توبہ کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لیں اور اپنی زبان کو روکیں، فضول گفتگو سے روکیں، فحش کلامی سے روکیں، لعنت کرنے سے روکیں، راز فاش کرنے سے روکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر اس سے ہم نہیں رکیں گے تو یہ ہمارا باطن خراب کر دے گی۔ جی ہاں، یہ فحش کلامی جو ہے نا، یہ باطن کو خراب کر دیتی ہے۔ سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری نہ بتاؤں؟ سب سے بڑی بیماری؟ پھر ارشاد فرمایا، وہ بد کلامی اور بد اخلاقی ہے۔ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین
کا انداز تو دیکھیں، یہ کس طرح اپنے شرم و حیا کے پیکر تھے اور کیسے الفاظ کا چناؤ کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علا بن ہارون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ محتاط گفتگو فرمایا کرتے تھے، بہت احتیاط سے بات کرتے تھے۔ آپ کی بغل میں پھوڑا نکل آیا تھا، ہم اس کے متعلق آپ سے پوچھنے کے لیے آئے تاکہ دیکھیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پوچھا کہ کہاں نکلا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاتھ کے اندرونی حصے میں نکلا ہے۔ آپ نے نام نہیں لیا جگہ کا۔ فحش گوئی کا سبب مخاطب کو ایذا پہنچانے کا مقصد ہوتا ہے، یا پھر فحش گوئی عادت کے سبب ہوتی ہے جو کہ فاسقوں سے میل جول اور بد باطن اور کمینے لوگوں کی صحبت سے بنتی ہے، اور ان بد باطن اور کمینے لوگوں کی عادت ایک عادت گالی دینا بھی ہوتی ہے۔ یعنی بد باطن سے مراد یہ کہ جس کا باطن خراب ہو، اندر خباثت ہو، کیونکہ جب اندر خباثت ہوتی ہے تو وہ زبان کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔ ایک اگزامپل، اس وقت میرے پاس گلاس ہے، ٹھیک ہے، گلاس میں کیا ہے؟ پانی ہے۔ کیوں پانی ہے؟ کیونکہ اس میں پانی بھرا ہے۔ اگر پانی کی جگہ اس میں دودھ رکھ دیا جائے تو گلاس میں کیا نظر آئے گا؟ دودھ۔ اور جب اس کو پینا ہوگا یا اس کو کسی برتن میں نکالنا ہوگا تو گلاس میں سے کیا نکلے گا؟ پانی تھا تو پانی نکلے گا، دودھ رکھا تھا تو دودھ نکلے گا، شربت رکھا تھا تو شربت نکلے گا۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ برتن میں جو ڈالا جاتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دل ہے، یہ جو باطن ہے، یہ برتن کی طرح ہے۔ ناظرین، اس برتن میں ہم کیا بھر رہے ہیں یہ دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنے باطن میں جو برتن کی مثل ہے، اس کے اندر اگر فحش گفتگو کو بھر رہے ہیں، فحش کلامی کو بھر رہے ہیں، راز فاش کرنے والی جس نے انداز کو اپنایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو اندر آتی جا رہی ہیں نا، برتن میں بھر رہی ہیں، یہ زبان کے ذریعے باہر نکلتی ہے۔ دل کے سارے معاملات کو ظاہر کرنے کا ٹول کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کی زبان، کہ آپ کی زبان کے ذریعے ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے باطن کو صحیح رکھنا یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بری صحبت سے محفوظ رکھے، فحش کلامی سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تربیت ابھی ہم نے سنی، اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں تو یقیناً ایک سچا غلام وہی ہوتا ہے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کو فالو کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، جو کام کرنے کا حضور نے فرمایا وہ کرتا ہے، اور جن کاموں سے حضور نے منع فرمایا اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فحش گوئی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے کچھ اسباب بھی ہم آپ کو بیان کر دیتے ہیں، جیسے علم دین سے دوری، مذاق مسخری کی عادت، بہت زیادہ مذاق مسخریاں کرنا، اس کی عادت، فضول گوئی، غصہ، لڑائی جھگڑا، بری صحبت، فلمیں ڈرامے دیکھنا اور گانے سننا، یہ سارے اسباب ہیں فحش گوئی کے۔ اسی کے ساتھ فحش گوئی کے گناہ سے بچنے کے لیے کچھ طریقے بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا طریقہ تو یقیناً ہر ایپیسوڈ میں ہو سکتا ہے کہ ہم بیان کریں، اور وہ ہے علم دین حاصل کرنا۔ بالخصوص گفتگو کی سنت اور آداب سیکھ لیجئے۔ جی ہاں، گفتگو کی سنت اور آداب سیکھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارے بہت سارے مسائل تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گے۔ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے 95% گناہ جو ہے نا وہ زبان سے ہوتے ہیں، اور 5% گناہ جو ہیں یہ دیگر اعضاء سے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 95% گناہ جس عضو سے، جس باڈی کے حصے سے یعنی زبان سے ہوتے ہیں، اس زبان کو صحیح کرنے کے لیے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بولنا آتا ہے، کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، کیا نہیں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، یہ پورا ایک طریقہ ہے، پورا ایک نظام ہے، اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ پڑھیں گے، سمجھیں گے، پریکٹس کریں گے، اور کم بولنے والے اور اچھا بولنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو انشاءاللہ یہ مشق کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح جہنم کے ہولناک عذابات کا مطالعہ کیجیے، اور اپنے نازک بدن پر غور کیجیے کہ فحش گوئی کے سبب اگر ان میں سے کوئی عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ فحش گوئی اور اس کے علاوہ بہت سارے گناہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتے ہیں، لہٰذا اسے قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دل میں مسلمانوں کا احترام پیدا کیجیے، اور لڑائی جھگڑے سے اور بری صحبت سے اپنے آپ کو بچائیے۔
اپنے اندر عفو درگزر کرنے کی عادت پیدا کریں. یہ انداز ہوگا تو انشاءاللہ معاف کرنا، درگزر کرنا، اوائڈ کرنا بہت ساری آفتوں سے بچا لے گا. اسی طرح سنجیدہ اور باعمل عاشق رسول کی صحبت اختیار کیجیے. آخری میں ایک بہت پیارا وظیفہ ناظرین میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، اس کے لیے یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے. وہ خود بھی کر سکتا ہے. جس کو لگتا ہے کہ یار میں پتہ ہے کہ میں بہت گندی باتیں بھی کرتا ہوں، یا گھر والوں کو پتہ ہے کہ اس کی گندی باتوں کی عادت ہے، تو گھر والے بھی یہ عمل کر کے رکھ سکتے ہیں. کرنا یہ کہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 90 ٹائمز اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس میں دم کر دیں. حسب ضرورت اسی میں پانی پیا کریں. انشاء اللہ الکریم فحش گوئی کی عادت نکل جائے گی. اور یاد رکھیں کہ ایک بار کا دم کیا ہوا یہ برسوں تک چل سکتا ہے، برسوں تک چلا سکتے ہیں. تو یوں ماشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جہاں فحش گوئی سے متعلق بہت کچھ سنا سمجھا، وہیں ایک وظیفہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. اللہ پاک اس ایپیسوڈ کی برکتیں ہمیں نصیب کرے. ایک کاش اس ایپیسوڈ کو دیکھ کر فحش گوئی کی عادت نکل جائے. گھر والے بھی روکیں، دوست بھی ایک دوسرے کو روکیں. ایک دوسرے کو روکنے کا سلسلہ اگر شروع ہو جائے نا کہ یار یہ فضول باتیں مت کرو، یہ گندی بات مت کرو، یہ بات نہیں کرنی ہے. کرنی ہے تو ثواب والی بات کرو، کوئی اچھی بات کرو، دین و دنیا کی بھلائی والی بات کرو. یہ گندی اور بیہودہ باتیں ہمارے پاس آ کر مت کیا کرو. بعض لوگ اپنی میاں بیوی کے پرسنل معاملات دوستوں میں جا کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. کیا ہو گیا آپ کو؟ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. شرم و حیا کسے کہتے ہیں اور سوچ کسے، اچھی سوچ کسے کہتے ہیں. ایک نوجوان تھا، اس کی نئی شادی ہوئی. کچھ دنوں تک تو اچھا چلا گھر، لیکن پھر میاں بیوی میں کوئی مسائل ہونے لگے. اب وہ جو گھر میں مسائل میاں بیوی کے چل رہے تھے، تو وہ مسائل دوستوں کو پتہ چلے کہ گھر میں کچھ ان کا چل رہا ہے. تو دوستوں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو بتاؤ، کیا معاملہ کیا ہے. اس نے کہا نہیں، کچھ نہیں بتایا. اس نے وقت گزرتا گیا. ایک وقت آیا کہ میاں بیوی میں طلاق ہو گئی. بیوی چلی گئی اپنے گھر، طلاق ہو گئی. اب دوستوں نے اس سے کہا، یعنی اس کے جو دوست تھے ان دوستوں نے کہا کہ بھیا اب تو بتا دو، اب تو طلاق ہو گئی، اب تو تمہاری بیوی بھی نہیں رہی، کیا مسئلہ کیا تھا، تم نے تب بھی نہیں بتایا ہم کو. اب وہ جواب سنیے اس حیا والے نوجوان کا. وہ با حیا نوجوان یہ کہتا ہے کہ اب تو وہ عورت ایک اجنبی عورت ہو گئی ہے، اب تو وہ میرے نکاح میں بھی نہیں ہے، تو میں ایک اجنبی عورت کے بارے میں بات کیسے کر سکتا ہوں. یہ ہوتی ہے سوچ. دوست اکساتے رہے، پوچھتے رہے کیا چل کیا رہا لیکن کا میٹر تو بتاؤ. لیکن اس نے جب تک اس کی زندگی میں رہی، شادی شدہ لائف ان کی چلتی رہی، اس نے کبھی نہیں بتایا بیوی کے مسائل کہ میری بیوی ایسا کرتی ہے، میری بیوی کا یہ مسئلہ ہے، میری بیوی کا یہ ویک پوائنٹ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. کبھی نہیں بتایا اس نے. اور جب طلاق ہو گئی، دونوں ساتھ میں نہیں رہے. اب بھی دیکھیں اس کی سوچ دیکھیں، سمجھداری دیکھیں کہ اب تو طلاق ہو گئی، اب تو میری بیوی رہی ہی نہیں، اب میں اس کے بارے میں کیسے بات کر سکتا ہوں. یہ وہ انداز ہے ناظرین کہ اس طرح کے معاملات جب ہم اپنائیں گے نا، ہم خود بھی گناہ سے بچنے میں کامیاب ہوں گے، اور ہمارا یہ انداز دیکھ کر دوسرے بھی گناہ سے بچیں گے. یہاں تو موقع ہی چاہیے بھائی، موقع ہی چاہیے. تھوڑی تھوڑی باتوں، بس وہ کہتے ہیں نا کہ ایک موقع ملا تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، اپنے گھروں کے معاملات بیان کر رہے ہوتے ہیں، ایسی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ اب چینل پہ کیا بیان کی جائے. سمجھداروں کو اشارہ کافی ہے. یہ دور کس طرف جا رہا ہے، یہ نوجوان کس طرف جا رہے ہیں، بچیاں کس طرف جا رہی ہیں، گھر کا ماحول کس طرف جا رہا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. شریفوں کے ساتھ، شریف النفس لوگوں کے ساتھ رہیں گے، اچھے اخلاق والوں کے ساتھ، نرم طبیعت والوں کے ساتھ، شرم و حیا والوں کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ اچھی صفات ہمارے اندر بھی آئیں گی. ورنہ آدھے ننگے کپڑے پہن کر گھومنے والے، یعنی آدھے ننگے رہنے والے، یوں کہہ لیں کہ جن کے پاس کپڑے ہیں لیکن ان کو پہننا نہیں آتے، یوں کہہ لیجئے، چلیں اچھا جملہ دے دیتے ہیں کہ کپڑے ہیں لیکن ان کو پہننا نہیں آتے، آدھے ننگے ہو کر گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسوں کی صحبت میں رہ کر کیسے حیا کا درس ملے گا بتائیں آپ؟ کیسے حیا کا درس ملے گا؟ کیسے فحش گفتگو سے بچنے کی سوچ بنے گی؟ ماحول بہت میٹر کرتا ہے. آپ کہیں گے ارے ماحول کے پیچھے پڑ گئے. ہاں بھائی، ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے، صحبت کا بہت اثر پڑتا ہے. آنکھیں جو دیکھتی ہیں اس کا مطالبہ کرتی ہیں،
آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ اندر سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ یہ ہم نے بھی کرنا ہے. پھر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں یا موبائل کے ذریعے آپس میں لڑکوں کا لڑکیوں سے رابطے میں رہنا اور لڑکیوں کا لڑکوں سے رابطے میں رہنا، یہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ ڈینجر ہے. اپنے آپ کو ان بری عادتوں سے بچانا بہت ضروری ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو سکے گا. اور ہمارا یہ ایپیسوڈ ہے ہی ظاہری گناہ بھائی. ایک ایک ایپیسوڈ کا مقصد ہی ہے کہ اس گناہ کو کھول کر بیان کیا جائے، آپ کے سامنے ظاہر کیا جائے کہ دیکھو یہ بھی ایک برائی ہے. یہ آج ہمارے گھر، سماج، خاندان، کیا چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، مرد و عورت، سب کو اس نے اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے. یہ فحش گوئی نے 60 70 سال کے بوڑھے بھی اس مرض سے باز نہیں آ رہے. 60 70 سال کے بوڑھے جو کہلاتے ہیں وہ بھی اس طرح کی گفتگو میں لگے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق دے اور اچھی سوچ نصیب کرے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ جائیں. الحمدللہ بڑا شرم و حیا والا ماحول ہے. اگر آپ پہلے سے شرم و حیا والے ہیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ کی شرم و حیا میں اور اضافے کا ذریعہ بنے گا. اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں، اللہ سے تقوی حاصل کر کے انعام لینا چاہتے ہیں، جنت کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، تو آئیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے قافلے سفر ہوتے ہیں، کورسز کروائے جاتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں. الحمدللہ ایک دن راہ خدا میں سفر ہوتا ہے، نیک اعمال کا رسالہ بھرنے کی ترکیب ہوتی ہے. اور نیک اعمال کے رسالے میں امیر علیہ سنت نے 2 سوالات تو زبان سے متعلق ارشاد فرمائے. زبان کو گناہوں سے بچایا، زبان کو فضول باتوں سے بچایا. یہ وہ رسالہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ وہ رسالہ ہے کہ جس میں امیر علیہ سنت نے سوالات دیے ہیں. کیا گناہوں بھری باتوں سے بچے؟ کیا اپنی زبان کو فضول گوئی سے بچایا؟ یہ روز سوال کرتا ہے یہ رسالہ. اب جب ہم رسالے کو فل کریں گے نا سوال کو، تو یہ جب احساس ہوگا کہ آج تو میں نے گناہوں بھری بات تو کی تھی، اب احساس ہوگا. جب احساس ہوگا تو چھوڑنے کا ذہن بنے گا نا. تو یہ کوئی طریقہ تو ہم ایسا اپنائیں اگر ہم اپنی بری عادتوں کو دور کرنا چاہتے ہیں. چلیں 2026 کے لیے اپنے لیے پلان کر لیں کہ 2026 نیک اعمال کے ساتھ، 2026 نیک اعمال کے ساتھ اس کے مطابق گزاریں. اور رمضان تو ہے ہی نیک اعمال کرنے کا مہینہ. یا رمضان میں بھی روزہ رکھ کر فحش گوئی کریں گے، بے حیائی کی باتیں کریں گے، ٹائم پاس کرنے کے نام پر کریں گے. آئیے توبہ کر لیں اور یہ نیک اعمال کی طرف آ جائیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ